نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ کل کے درس میں سورۃ فیل مکمل ہوئی، آج سورۃ قریش شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ قریش ہے۔ اس کے اندر قریش خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پچھلی سورت کا خلاصہ اگر ذہن میں ہو تو پھر اس سورت کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ پچھلی سورت میں یہ تھا کہ مکہ کے اندر بیت اللہ کو گرانے کے لیے جب ابرہ یمن سے آیا تھا، اس نے جب بیت اللہ پر حملے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا عذاب نازل کر کے عبرت کا نشان بنا دیا اور دنیا کے لیے سبق بنا دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی تعظیم بہرحال ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے خاندان قریش جو بیت اللہ کے خادم اور متولی اور یعنی خادم تھے، ان کی عظمت بڑھ گئی کہ یار اللہ کا گھر اتنی عظمت والا ہے تو اس کے جو خدام ہیں ان کی بھی عظمت ہے۔ ان کی عظمت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لإیلاف قریش، قریش جو خاندان تھا خادم بیت اللہ، ہم نے ان کی عظمت اس طرح بڑھا دی لإیلاف قریش کہ قریش کے لیے محبت پیدا کر دی۔ لوگوں کے دلوں میں قریش کی محبت یا قریش کے دل میں سفروں کی محبت، یہ دونوں معنی مراد ہیں۔ فرمایا لإیلاف قریش، قریشیوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ لوگ ان کی تعظیم کرنے لگے کہ یار یہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں، اللہ کے بڑے پیارے اور لاڈلے ہیں، فلاں فلاں، جس طرح ہوتا ہے لوگوں کا ذہن، ان کے ساتھ لوگ محبت کرتے تھے۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ الْأَوَلَ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا۔ اس طرح مختلف مقامات پہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرم کے ارد گرد جو حرم کا ایریا ہے، اس کے باہر عرب کی یہ حالت تھی وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ کہ لوگ محفوظ نہیں تھے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا، لوگوں کو قتل کر دیا جاتا، ان کے مال لوٹ لیے جاتے، ان کی عزتیں لوٹ لی جاتی۔ لیکن جو حرم کے اندر رہنے والے باسی مکہ کے تھے، ان کی اللہ نے ایسی تعظیم بنا دی کہ حرم بھی امن والا اور حرم کے رہنے والے بھی ہر جگہ پر امن والے ہی ہوتے تھے۔ لوگ ان کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، یہ جہاں بھی چلے جاتے لوگ ان کی عزت کرتے، لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے۔ پیچھے بیک میں کیا ہے؟ یہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں۔ اس لیے یہ خاندان قریش کے جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں درس میں سب ساتھیوں سے یہ عرض کروں گا کہ اگر خاندان قریش کو یہ عزت ملی ہے تو اللہ کے گھر کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ ویسے ہم چودھری کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے گھر کی وجہ سے یہ عزت ہے، تو لہذا ہمارا تعلق اور نسبت اللہ کے گھر سے ہونا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ کے گھر کے ساتھ ہماری نسبت ہونی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے یہ عزت رکھی ہے وہ چیز قائم رہے۔ آگے سنیے گا، اللہ نے فرمایا ایلافہم، یہ جو ان کی محبت ہے یا ان کے ساتھ لوگوں کا لگاؤ ہے وہ کیا ہے؟ رحلت الشتاء والصیف، شتاء اور صیف، گرمی اور سردی کے سفر میں ان کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں۔ یہ قریش ہیں کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قبیلے سے اللہ نے قریش کو چنا
اور قریش میں سے بنو اسماعیل میں سے اللہ نے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چنا، اور قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے میں محمد الرسول اللہ کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ بنو اسماعیل سے بنو کنانہ، بنو کنانہ سے بنو قریش، بنو قریش سے بنو ہاشم، بنو ہاشم سے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس خاندان کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریش سے تھے، خاندان قریش کی ہی ایک لڑی تھی بنو ہاشم، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اللہ کا اپنا نبی پیدا فرمایا۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے ان قریشیوں کو قریش کہتے کیوں ہیں؟ ایک جو تعریف کی جاتی ہے، یہ وجہ بتائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرش ایک بہت بڑا سمندری جانور ہے اور اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی ہوئی ہے، سمندر کا کوئی جانور بھی اس کی ٹکر کا نہیں ہے، کوئی اس کے مقابلے کا نہیں ہے، جو بھی اس کے سامنے آتا ہے تو یہ قرش جو جانور ہے یہ ان کو کھا پی جاتا ہے، چیر پھاڑ دیتا ہے۔ تو یہ چونکہ ان قریشیوں کا غلبہ تھا عرب کے اندر، اس لیے ان کو قریشی کہا جانے لگا۔ دوسری وجہ جو ایک اور بتائی گئی ہے وہ یہ ہے، وہ یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مفسرین کرام نے یہ باتیں لکھ رکھی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد باپ داداؤں میں سے ایک شخص تھے قصی بن کلاب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے تھے، یعنی جس طرح نبی علیہ السلام کے والد صاحب عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن فار، اس طرح لمبی الحمدللہ لسٹ ہے، تو 80 کے قریب تقریباً واسطے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو بہرحال ان میں سے جو شخص تھے قصی بن کلاب، انہوں نے کیا کیا، جو ان کا قبیلے کے لوگ تھے قریش کے، ان کو مکہ کے اندر جمع کیا، تو مجمعن کا لقب انہیں ملا، اور انہوں نے یعنی ان کو یہاں پر جمع کر کے قریش کی طاقت بنی، تو اللہ تعالیٰ ان کا عرف میں ان کا نام قریش یعنی طاقت والے بن گیا۔ بہرحال بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، کہ مجھے یاد ہے آج سے چند سال قبل رمضان کے اندر میں نے ان 10 صورتوں کا درس دیا تھا، جو آخری 10 صورتیں ہیں، ان 10 صورتوں کا درس دیا تھا۔ تو پھر گلی چوکوں پر یہ باتیں ہونے لگ گئی، بھائی عزیر شاہ جی اپنے خاندان کی تعریفوں پہ لگا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی میری بات سنیں، الحمدللہ ہم تقریباً پورا قرآن پڑھ آئے ہیں، میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ بندہ ایک ہی بات کی چوری بناتا رہے، میرا یہ مزاج نہیں ہے۔ موقع کی مناسبت سے الحمدللہ جو بھی بات آتی ہے اس کو کھول کر پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں، جو بھی مسئلہ آتا ہے۔ تو یہ آ گیا، اس سے پہلے اصحاب فیل آ گیا، اس سے پہلے مال جمع کرنے والوں کا آ گیا، اس سے پہلے سورت اثر آ گئی، یعنی جو بھی آیا ہم نے الحمدللہ اس پر خوب روشنی ڈالی تاکہ لوگوں کو کچھ سمجھ آ جائے قرآن کی۔ تو بہرحال یہ قریش خاندان کی اللہ نے محبت ڈال دی ہے، ایلافہم، اور ان کی محبت رحلت الشتاء، سفر کے اندر، سردی کا سفر ہو یا گرمی کا، یہ قریش کے جو لوگ تھے ان کے ہاں کوئی فصلات اور یہ چیزیں کوئی نہیں ہے، کیونکہ نیچے پانی کوئی نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے پانی کوئی نہیں ہے مکہ کے علاقے میں، تو پھر یہ لوگ تجارت کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، کیونکہ اپنی فصلیں وغیرہ تو ہوتی کوئی نہیں تھی، یہ تجارت کو ترجیح دیتے تھے۔ سال میں یہ 2 مین سفر کرتے تھے تجارت کے، سال کے اندر، ایک گرمیوں میں ایک سردیوں میں۔ جو سردیوں کا سفر تھا وہ یمن ملک کی طرف جاتے تھے، اور یمن کے اندر جا کر اپنا کاروبار کرتے، تجارت کرتے اور نفع کما کے سامان وغیرہ لے کے آتے تھے۔ اور جو ہے گرمیوں کے اندر جو ہے یہ شام میں جاتے، اور سردیوں کے اندر یہ یمن میں جاتے تھے۔ اس طرح یہ 2 سفر ہر سال کرتے تھے اور بڑا نفع کماتے تھے، اور اسی پر ان کا نظام چلتا تھا۔ اس اعتبار سے وہ زیادہ مالدار بھی تھے کہ جس علاقے میں بھی جاتے لوگ ان کو اللہ کے گھر کا خادم سمجھ کے عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، ان کا احترام بھی کرتے تھے، ان کو اچھی طرح ڈیل کرتے تھے۔ اور راستے میں جو ڈاکو چور وغیرہ ہوتے ہیں، راہزن وغیرہ، تو وہ جو ہے وہ بھی ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، یعنی یہ ہر اعتبار سے مامون اور محفوظ تھے۔ یہ اللہ نے ان کو انعام دیا ہوا تھا کہ ان کی عزت بھی اللہ نے بڑھا دی، وہ اصحاب فیل والے واقعے کی وجہ سے عزت اور بڑھ گئی،
اور پھر اس کے بعد ان کے سفر بھی محفوظ ہو گئے، ان کا بزنس تجارت جو ہے اس معاملے میں بھی وہ جو ہے ان کے محفوظ راستے تھے۔ ایک اور بات بھی مفسرین نے لکھی ہے، وہ بات بھی بڑی سمجھنے والی ہے کہ اللہ نے لإیلاف قریش کے دل میں سفر کی محبت ڈال دی ہے۔ دیکھیں ذرا بات سمجھیے گا، فرمایا اللہ نے قریش کے دلوں میں سفر کی محبت ڈال دی ہے، سفر کرنا ٹریول کرنا، ان کے دل کے اندر اس بات کی محبت ڈال دی ہے۔ اللہ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ان کے دلوں میں سفر کی محبت تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اگر کوئی بندہ گھر پڑا رہے، بندہ کہنے میں گھر بیٹھے میں 2 نوالے کھا لوں گا، وہ ترقی کبھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں سفر کی محبت ڈال دی، جس سے ان کی ترقی ہوئی، عزت میں بھی، مال میں بھی، ہر اعتبار سے ان کی ترقی ہوئی۔ نمبر 2، جس وقت بندہ سفر کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں، بہت ساری قوموں کے طور طریقے سے نظر آتے ہیں، غلط اور اچھی چیزوں کا سامنے یعنی نظارہ ہوتا ہے بندے کو، بندہ بہت سارے اسباق سیکھتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے کرائے، آگے اللہ نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے نبی بنا کے بھیجنا تھا۔ بات سمجھیے گا، بڑی مزے کی بات ہے یہ۔ سفروں کی محبت ان کے دل میں ڈال دی، یہ سفروں پہ جاتے تھے اور کاروبار بھی کرتے تھے، ہر اچھی بری چیزوں کو دیکھتے تھے، یہ سمجھتے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ نے انہی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کچھ عرصہ بعد جب یہ اللہ کے نبی کے معاون بنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے یہ خدمت کرنے لگے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ سفروں کی محبت پہلے تھی، اوپر آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے دل چمک گئے۔ نتیجہ یہ نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر یہ لوگ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ان کو گھر بار چھوڑنے کی عادت پہلے تھی سفر کی، اس لیے ان کے لیے مشکلات پیش نہیں آئیں۔ اللہ نے اپنے نبی کا دین پوری دنیا میں عام کرنا تھا، اس سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ نے ہموار کر دی تھی، یہ ساری چیزیں، یہ ساری زمین برابر کر دی تھی اللہ نے۔ تو مختصر یہ بھی تفسیر کی گئی ہے۔ تو بہرحال فرمایا اللہ نے قریش خاندان کی محبت ڈال دی ہے، یہ سفر میں جاتے ہیں، سفر کے اندر بھی ان کی جو ہے ہر چیز محفوظ ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں دینے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فَلْيَعْبُدُوا، اے قریشیوں، ان قریشیوں کو چاہیے رب ھذا البیت، اس بیت اللہ کا جو رب ہے نا، اسی رب کی وہ عبادت کیا کریں۔ مطلب یہ ہے خاندان قریش کے لوگوں، اس بیت اللہ کی وجہ سے اللہ نے تمہاری عزت بڑھا دی ہے نا، تو اب تم اسی بیت اللہ کے خدا کی ہی عبادت کیا کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا کرو۔ باقی لوگ جتنے بھی تھے عرب، یعنی مکہ کے علاوہ دیگر عرب جو تھے، وہ لوگ ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے، اور ان کی کچھ مجبوریاں تھیں۔ مجبوریاں کیا تھیں؟ بیت اللہ میں 360 بت تھے، ایک اس سارے مکے والوں کے نہیں تھے، 360 بت مکے والوں کے نہیں تھے، مختلف عرب قبائل جو عرب کے علاقے میں آباد تھے، ان کے خدا جو ہے معاذ اللہ تبرک کے لیے بیت اللہ کے اندر رکھے گئے تھے۔ یعنی اس حساب سے لوگ ان کو دیکھتے تھے، یار یہ ہمارا پیر گھرانہ ہے، جس طرح آج پیروں کی عزت کی جاتی ہے، یہ ہمارا پیر گھرانہ ہے جی، اسی طرح وہ بھی سمجھتے تھے قریش ہمارے وڈیرے ہیں جی، ہمارے خدا بھی ان کے پاس ہیں جی۔ اس اعتبار سے ان کی عزت عظمت بڑھتی گئی۔ اللہ نے فرمایا تم عجیب بندے ہو بے قریشی ہو، کہ اللہ نے تمہیں اتنی عزت اور عظمت دے دی، پھر تم شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، میرے نبی کی دعوت پہ لبیک کہو۔ اس لیے آج بھی جتنے ہر مسلمان کے لیے یہی حکم ہے کہ اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ہر مومن ہر شخص کے لیے یہ ہے، اور خاص طور پر قریش کے لیے اللہ نے یہ بڑا سخت حکم دیا ہے کہ خبردار، تم تو میرے نبی کے خاندان کے ہو، تم بیت اللہ کے خادم ہو، اور تم سے یہ بے نمازی پن ہونا، زکوٰۃ نہ دینا، حرام کا مرتکب ہونا، غلط کاریوں میں ملوث ہو جانا، یہ قریش کو تو بالکل زیب ہی نہیں دیتا نا، کہ ان کو تو اللہ نے عزت ہی اپنے گھر کی وجہ سے دی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، خاص طور پر ہمارے خاندان کے جو لوگ ہیں ان تک یہ آواز پہنچی ہے یا پہنچے گی ریکارڈنگ کے ذریعے سے، ان تک یہی پیغام ہے کہ قریش کو بالخصوص اہتمام کرنا چاہیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، کیونکہ رب هَذَا الْبَيْتِ، اللہ اس بیت اللہ کا رب ہے۔
الذی اللہ وہ ہے اطعمہم اللہ نے ان کو کھلایا ہے من جوع بھوک کے وقت. قریش کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کنگلے تھے، خالی تھے، مال نہیں تھا، کوئی آمدن کا سورس نہیں تھا. اللہ نے کیا کیا؟ اطعمہم من جوع، اللہ نے ان کو بھوک کے وقت رزق دیا. آپ دیکھیں اللہ آپ کو لے جائے، ہم سب کو اللہ بار بار لے جائے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، عمرے کے لیے، دیگر سعادتوں کے لیے اللہ لے جائے. یقین کیجئے وہاں پر دنیا کا ہر قسم کا پھل فروٹ موجود ہے، دنیا کا ہر قسم کا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کر کے اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، اور ہر قسم کا فروٹ ہر وقت دستیاب ہے، بے موسم پھل اللہ نے وہاں پہ موجود رکھے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اطعمہم من جوع، بھوکے تھے ہم نے ان کو کھانا کھلایا. وآمنہم من خوف، ہر طرف خوف ہی خوف تھا، کوئی قتل و قتال یہ ساری چیزیں موجود تھیں. اللہ فرماتے ہیں وآمنہم، ہم نے ان کو امن دیا ہے. آج بھی جائیں تو آپ مکے کے اندر آپ کو امن نظر آئے گا انشاءاللہ، ہر مدینے میں آپ کو امن نظر آئے گا. ارد گرد عرب میں مسائل ہوں گے لیکن یہاں پر آپ کو امن نظر آئے گا. اللہ فرماتے ہیں وآمنہم من خوف، ہم نے ان کو خوف سے امن دیا ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اب یہاں پر چھوٹی سی آخری بات سنیں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو دشمن کا خوف ہو یا کسی بھی چیز کا خوف ہو، امام جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کو خوف ہو دشمن کا یا کسی بھی خطرہ ہو کسی بھی چیز کا، تو اس خطرے اور خوف کے عالم میں وہ سورت قریش کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انسان کا وہ مسئلہ حل کر دے گا. ٹھیک ہے جی. اس لیے یہ ایک بہت بڑے شیخ ہیں امام جوزی رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے اپنے تجربات اور مشاہدات میں. یہ کہ قرآن و حدیث کی بات میں نہیں کر رہا، ایک بزرگ کا تجربہ ہے. امام جوزی رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے تو بہت بڑے شیخ گزرے ہیں. تو فرمایا کہ مشکل وقت میں یعنی خوف اور خطرے کی حالت میں اس صورت کا اہتمام کیا جائے. بہرحال یہ بڑی اعلیٰ صورت ہے، قرآن ہی ہے، تو اس لیے اس کا بڑا اہتمام کیا جائے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ بھی قریش خاندان نے ہی دیے تھے، اس لیے تو اللہ نے ان سے کہا عقل کرو، اتنی نعمتیں تمہیں میں نے دی ہیں اور پھر تم میرے نبی کے دشمن بن گئے. بیت اللہ کی وجہ سے عزت ملی، تم نبی کے دشمن بن گئے. تو یہ واقعی ایسے ہی ہے جی. تکلیفیں بھی بہت دیں لیکن یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ چاروں خلفاء ابو بکر صدیق عمر عثمان علی، چاروں خلفاء ہی قریشی تھے، رسول اللہ بھی قریشی تھے. یہ بھی انعام ہے اللہ کا. ہاں تو بہرحال یہ تو تقسیم ہے نا جی اللہ کی. اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا